نہیں ہوگی, اس باپ کو پانی دینے کی क्षमता نہیں ہوگی, تو کس طریقے سے باپ کا کلیجہ پڑتا ہوگا, کس طریقے سے باپ روتا ہوگا کہ ہائے میری موجودگی میں میرے بیٹے کو ایک گلاس پانی نہیں مل رہی ہے, ہائے میرے موجودگی میں میرے بیٹے کو ایک گھونٹ پانی نہیں مل رہی ہے. حضرت علی اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابا حسین ایک گھونٹ پانی دے دیجیے, اگر ایک گھونٹ پانی مل گیا تو میں یزیدیت کے نام و نشان پر مٹا دوں گا, یزیدیوں کی دھجیاں پر اڑا دوں گا. لیکن امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بیٹا یزیدیوں نے نعرے فراق پر پردہ لگا دیا ہے, نعرے فراق پر ان لوگوں نے قبضہ جما لیا ہے, نعرے فراق پر ان لوگوں نے ڈیوٹی لگا دیا ہے. امام میرے بیٹے علی اکبر تجھے پانی نہیں ملے گی. لیکن حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ بیٹا جب مجھے پیاس لگتی تھی, جب میں تڑپتا تھا, جب میرے پیاس سے نگار ہو جاتا تھا, تو میرے نانا جان محمد رسول اللہ اپنے انگلی کو ڈال دیتے تھے اور اپنے انگلی کو ڈالنے کے بعد میرے منہ میں ڈال دیتے تھے اور میں اسے چوسنا شروع کرتا تھا, میں اسے چوسنا شروع کرتا تھا. اے علی اکبر تم بھی آؤ اور اسی منہ میں اپنے منہ کو ڈال دو, اپنے ہونٹوں کو ڈال دو اور میرے ہونٹ کو چوسنا شروع کرو, میرے ہونٹ کو چوسنا شروع کرو. میرے پیارے بتائیے کہ کیسا وہ منظر ہوگا جب پانی نہیں ملتی ہوگی تو امام حسین اپنے بیٹوں کے ہونٹوں میں ہونٹ ڈال کر رہے ہوں گے کہ یہ بیٹا میرے ہونٹ کو چوس لے, یہ بیٹا میرے ہونٹ کے جو صحیح ہے اسے چوس لے. حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹا جب میرے نانا جان جی جاتے تو جب مجھے پیاس لگتی تھی تو اپنے نورانی انگلی کو میرے منہ میں ڈال دیتے تھے تو میں اسے چوس کر اپنے پیاس کو بجھا لیتا تھا. اب اسی محمد رسول اللہ نے جس انگلی کو ہمارے منہ میں ڈالے تھے, یہ بیٹا اگر اسی ہوش کو تم بھی چوس لو گے تو تیری بھی پیاس ختم ہو جائے گا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن شہید کربلا. میرے پیارے جب حضرت علی اکبر اپنے ابا جان کے ہونٹ کو چوستے ہیں اور چوسنے کے بعد میرے پیارے یزیدیوں کے سامنے چلے جاتے ہیں, یزیدیوں کے دورے میں چلے جاتے ہیں. جو ہی یزیدیوں کے دورے میں جاتے ہیں امام حسین کے بیٹے کے مقابلہ کوئی مائی کا لال نہیں کر پا رہا ہے, امام حسین کے بیٹے کے سامنے کوئی آنا گوارا نہیں کر رہا ہے. لیکن میرے پیارے آپ پہلے ہسٹری پڑھے ہوں گے, بہت جنگوں کی ہسٹری پڑھے ہوں گے, لیکن ایسا جنگ کبھی نہیں پڑھے ہوں گے کہ جو 72 پر 40,000 کا لشکر ہو, جو 72 آدمی پر صرف 40,000 کی لشکر ہو. میرے پیارے یہ سارے جنگوں میں اگر کوئی جنگ اٹھا کر دیکھو گے تو یہی وہ جنگ ملتا ہے کہ صرف نبی کے گھر آنے والے 72 تھے اور اس میں یزیدیت 40,000 تھا. اور اسی 72 میں کوئی ماں بھی تھی, اسی 72 میں کوئی سکینہ بھی تھی, اسی 72 میں کوئی بوڑھے بھی تھے, اسی 72 میں کچھ نوجوان بھی تھے. میرے پیارے آپ بتائیے کہ 72 کے سامنے کیا 40,000 کی تعداد ہے, 40,000 کے سامنے کیا 72 اوقات رکھتی ہے. لیکن میرے پیارے حضرت امام حسین وہ پہاڑ تھے. اسی بات پر ایک شاعر نے کہا ہے کہ ایک طرف ہے صرف 72, ایک طرف لاکھوں کا لشکر, ایک طرف ہے صرف 72, ایک طرف لاکھوں کے لشکر. ایسی ہے بڑی تاریخ 72 لاکھوں میں باری. ایک طرف ہے صرف 72, ایک طرف لاکھوں کے لشکر. ایسی ہے بڑی تاریخ 72 لاکھوں میں باری. ایک سبب دے دیا ہے زمانے کے. میرے پیارے جب حضرت علی اکبر بیچارے دل کو کھول کر سنیے گا, جب آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں تو کس قدر محبت کرتے ہوں گے. لیکن میرے پیارے دل کو کھول کر سنیے گا کہ جس طریقے سے حضرت علی اکبر کی شہادت ہو رہی ہے میرے پیارے کلیجہ پر جاتا ہے. جب امام حسین کی چیز کو پڑھا جاتا ہے تو کوئی عالم کتاب کو کھولنا پسند نہیں کرتا ہے, کوئی عالم کتاب کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے. اس میں ایسے بات آتی ہے کہ اپنے آپ میں زبان آنسو جاری ہو جاتا ہے. اگر پوری دعوے کے ساتھ کہہ دوں کہ اگر ان عالمیہ میں جس سے عالم ہے اور میرے امام حسین پر ایک منٹ بولتے چلے جائیں تو پوری کراچی کے ساتھ کہتا ہوں کہ عالموں کی عمر کم پڑ جائے گی اور میرے حسین کے باتیں زیادہ پڑ جائے گی.
میرے پیارے مختصر سے وقت میں حضرت علی اکبر کربلا کے میدان کی طرف چلے جاتے ہیں. جو ہی کربلا کے میدان کی طرف جاتے ہیں, یزیدیوں نے دیکھا کہ یہ شیر کا بچہ ہے, یہ شیر کا دہان لے رہا ہے, یہ شیر کے جیسے پنجہ مار رہا ہے. میرے پیارے حضرت علی اکبر جب شیر کی طرف پنجہ مار رہے تھے تو کوئی یزیدیت حضرت علی اکبر کے سامنے نہیں آ پا رہی تھی, حضرت علی اکبر کے دائیں بائیں نہیں آ رہی تھی. لیکن میرے پیارے یزیدیوں نے کہا کہ یہ شیر کا بچہ ہے, اگر ایک ایک آزماؤ گے تو اس شیر کے بچوں سے نہیں آزما پاؤ گے, اگر ایک ایک آؤ گے تو اس کو نہیں سکھا پاؤ گے. میرے پیارے یزیدیوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ چاروں طرف سے تیر کی برچاؤ کرو, چاروں طرف سے تیر کا نشانہ کرو. میرے پیارے کہتا وہ وقت ہوگا جس وقت امام حسین اپنے بیٹے کے طرف نگاہ ڈالے ہوں گے. کربلا کے میدان میں امام حسین کے طرف امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کے طرف نشان لگائے ہوں گے کہ میرا بیٹا لڑ رہا ہے, میرا بیٹا نبی کی بتائی ہوئی طور طریقہ کو اپنا رہا ہوگا. لیکن جو ہی حضرت علی اکبر کے سینے میں کبھی تیر لگتا ہوگا, کبھی بدن میں تیر لگتا ہوگا, کبھی پاؤں میں تیر لگتی ہوگی. یزیدیت نے کہا کہ اگر امام حسین کے خاندان والوں سے اگر ایک ایک مقابلہ کرو گے تو یزیدیت کو یہ پھاڑ دیں گے. اس میں حقانیت یہ ہے کہ ایسا کرو کہ تمام لشکر مل کر, تمام 40,000 وال مل کر, میرے پیارے 40,000 والوں کی طرف سے جب یزیدیوں نے تیر چلانا شروع کرا تو میرے پیارے آپ اس سوچے کہ اگر تیر ایک مرنے میں آتی تو آدمی بچاؤ کر لیتا ہے, ایک تیر آتی ہے تو آدمی بچاؤ کر لیتا ہے. لیکن جب 40,000 کی تیر چلتی ہوگی, جب 40,000 آدمی ایک نواز رسول کے بیٹے کو مارنے کے لیے تلے ہوں گے تو وہ کیسا وقت ہوگا, وہ کیسی گھڑی ہوگی. میرے پیارے آپ کی حضرت امام حسین کے بیٹے اپنا بچاؤ کرتے آ رہے ہیں, یزیدیوں کا نام کاٹتے ہوئے آ رہے ہیں, یزیدیوں کے گلے کو مولی اور گاجر کی طرف کاٹتے آ رہے ہیں. اسی میں حضرت علی اکبر کو بھی سینے میں تیر لگتی ہے اور حضرت علی اکبر کو جو ہی تیر لگتی ہے وہ بھی گھوڑے سے گرتے ہیں اور گھوڑے کے گرنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد حضرت امام حسین کیوے پہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا گھوڑے سے گر رہا ہے, میرا بیٹا گھوڑے سے اب نیچے آ رہا ہے. میرے پیارے دل کو سنبھال کے سنیے گا, حضرت علی اکبر جب گھوڑے سے گرتے ہیں, حضرت علی اکبر جو ہی نیچے دم چھوڑتے ہیں, میرے پیارے یزیدیوں نے کہا کہ اے امام حسین آؤ اب اپنے بیٹے کو لاش کو لے جاؤ, اے امام حسین آؤ اپنے بیٹے کو لاش کو لے جاؤ, جوان بیٹے کی لاش کو لے جاؤ. میرے پیارے اس باپ پر کیا گزرتا ہوگا, اس امام حسین سے کیا گزرتا ہوگا کہ یزید کہہ رہے ہوں گے کہ امام حسین اب اپنا بیٹا لے جاؤ, وہ اپنی قلبی کو لے جاؤ, حضرت عمر کو لے جاؤ. ایک ایک لاکھوں کو حضرت امام حسین سنبھال رہے ہیں, ایک ایک لاکھ کو کربلا کے میدان سے اٹھا رہے ہیں. کیسا وہ امام حسین کا سینہ ہوگا, کیسا وہ امام حسین کا دل ہوگا کہ ایک ایک لاکھوں کو سنبھال رہے ہیں. اس کے باوجود بھی دل صاف نہیں رہا ہے, اس کے باوجود بھی دل پتھر بنا ہوا ہے کہ کسی حال میں اپنے نانا جان کے دین کو بچا لوں گا, کسی حال میں اپنے نانا جان کے کیے وعدوں کو پورا کر لوں گا. اور میرے پیارے مختصر کے وقت میں سنیے, جب یزید نے کہا کہ اے علی اکبر, اے امام حسین اب علی اکبر کے لاش کو لے جاؤ. میرے پیارے آپ بھی بتائیے کہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے جو گھوڑے تھے, یزیدیوں کے جو لشکر تھے, یزیدیوں کے کھیلے میں جتنے تلوار چلانے والے تھے, یزیدیوں کے جتنے گھوڑے تھے, میرے پیارے کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو کلیجہ پڑ جاتا ہے. یزیدیوں کے گھوڑے اتنے زیادہ تھے, یزیدیوں کے گھوڑے کے تعداد اتنی زیادہ تھی کہ امام علی اکبر جب نیچے گرے تھے تو یزیدیوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی وجہ سے, یزیدیوں کے گھوڑے کے پیروں کی وجہ سے حضرت علی اکبر کے کبھی پاؤں پر ان کا پیر پڑ رہا ہے, کبھی ان گھوڑوں کا پیر ان کے چہرے پر پڑ رہا ہے, کبھی ان کے پاؤں کا گھوڑوں کا پاؤں ان کے سینے پر پڑ رہا ہے, کبھی گھوڑوں کا پاؤں ان کے پیٹ پر پڑ رہا ہے. میرے پیارے کہتا وہ وقت ہوگا جب امام علی اکبر جب کربلا کے میدان میں کیے ہوں گے, اس کے باوجود بھی گھوڑوں کی ٹانگوں کی وجہ سے, گھوڑوں کے ایڑیوں کی وجہ سے, گھوڑوں کے پیروں کی وجہ سے کتابوں میں آتا ہے کہ علی اکبر کے نام سے بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں, علی اکبر کے نام سے الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں. یزیدیوں نے کہا کہ یہ امام حسین آئیے اور اپنے بیٹے کو لے کر جائیے, آئیے اور اپنے بیٹے کو سنبھالیے. میرے پیارے حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں جاتے ہیں. جو ہی امام حسین کربلا
کے میدان میں جاتے ہیں، اپنے بیٹے کے لاش کی طرف جاتے ہیں. جب لاش کی طرف جاتے ہیں تو امام حسین نے کہا کہ یہ بیٹا میں نے آنے میں دیر کر دیا، یہ بیٹا میں نے تیرے پاس آنے میں دیر کر دیا. میرے پیارے وہ کیا امام حسین پر گزرتا ہوگا؟ کیا وہ امام حسین کے دل پر لگا ہوگا؟ کیسا وہ امام حسین برداشت کیے ہوں گے کہ بیٹے کی بوڈی بھی صحیح طریقے سے نہیں ہے، بیٹے کا ادا بھی صحیح طریقے سے نہیں ہے، بیٹے کی زبان بھی صحیح طریقے سے نہیں ہے، بیٹے کی پاؤں بھی صحیح طریقے سے نہیں ہے، بیٹے کا چہرہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہے. استری پڑھو گے تو دھنیا اڑ جائے گی آئیے کا. میرے پیارے حضرت امام حسین جب اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں، لاش کو بکھرے ہوئے دیکھتے ہیں تو سینہ کلیجہ کو آ جاتا ہے، سینہ منہ کو آ جاتا ہے. حضرت امام حسین کیا کرتے ہیں کہ یہ مولا تبارک و تعالیٰ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی میرے اوپر مصیبت آئے گی تو امام حسین اس کو سہتے ہوئے نظر آئیں گے، امام حسین اسے برداشت کرتے ہوئے آئیں گے. میرے پیارے حضرت امام حسین اپنے گمچے کو بچھاتے ہیں، امام حسین اپنے دامن کو بچھاتے ہیں اور دامنوں کو بچھانے کے بعد ایک ایک بوٹی کو اٹھا کر اس تھیلے میں رکھ رہے ہیں، ایک ایک بوٹی کو اٹھا کر اس دامن میں رکھ رہے ہوں گے. کیسا وہ منظر ہوگا، کیسا وہ گھڑی ہوگا، کیسا وہ لمحہ ہوگا جس وقت امام حسین اپنے بیٹوں کے لاشوں کو اٹھا کر اپنے بیٹے کو لاشوں کو اٹھا کر سوار رہے ہوں گے، ایک ایک بوٹی کو اٹھا کر سوار رہے ہوں گے، ایک ایک غذا کو اٹھا کر سوار رہے ہوں گے. میرے پیارے وہ باپ کرتے باپ ہیں کہ اپنے بیٹے کے لاشوں کو سوار رہے ہیں، ایک ایک کر کے اپنے تھیلے میں رکھ رہے ہیں، ایک ایک کر کے اپنے رومال میں رکھ رہے ہیں. میرے پیارے اگر کسی کی لاش دیکھتے ہیں، اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو اگر کچھ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن بوڈی سلامت رہتی ہے، بوڈی کا درجہ نہیں اڑایا جاتا ہے، بوڈی فریش ہوتی ہے. لیکن امام حسین کے بیٹے علی اکبر کے لاش کو پڑھو گے تو میرے پیارے بوڈی بھی سلامت نہیں ہے. حضرت امام حسین کس طریقے سے اپنے بیٹے کے بوڈی کو سنبھالتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے تھیلے کو باندھا جاتا ہے، جس طریقے سے کوئی کپڑا رکھ کر اس میں گٹھی لگائی جاتی ہے، میرے پیارے اسی طریقے سے امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کے بوڈی کو سنبھال رہے ہوں گے. کیسا وہ منظر ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کی بوڈی کو بھی صحیح طریقے سے صحیح سلامت سے نہیں رکھا ہوگا. میرے پیارے مسلم سے لے کے بعد حضرت امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کے لاش کو لا رہے ہیں اور لاش کو لانے کے بعد خیمے میں پہنچا دیتے ہیں. خیمے میں جو یہ جیسے علی اکبر کی لاش آتی ہے، یزیدیوں کے طور طریقہ کو اپنائے ہوئے منظر جب حضرت سکینہ دیکھتی ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے، اونو محمد دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے، حضرت زینب دیکھتی ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے، حضرت سہر بانو دیکھتی ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے. یعنی کرب و بلا میں جتنے یزیدیت اپنے یزیدیت کا حل کر دیا اور امام حسین نے یزیدیت کے ٹکٹ کے لیے، حق کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن کو سنبھالنے کے لیے، اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے ایک ایک کو پہنچے. امام حسین نے ایک ایک کو کرب و بلا میں لٹاتے گئے اور اس سے بھی نہ بچ سکا تو اپنے سر کو کٹا کر بچاتے گئے. حضرت امام حسین اپنے بیٹے کے لاشوں کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد لاشوں کو دیکھنے کے بعد میرے پیارے جو آپ لوگوں نے نعت میں سنی، ماہ کے بیٹے کے بارے میں آپ لوگوں نے منقبت سنی، 6 مہینے کے بارے میں بہت آپ لوگوں نے بات سنی. لیکن آؤ میرے پیارے وہ کیسا منظر ہوگا کہ بیٹے کو جوانی کو لٹا دے رہے ہیں، لیکن یزیدیوں نے ان آدمی پر یزیدیوں نے امام حسین کے نوازوں پر پانی بند کیا ہوگا. میرے پیارے کیسا وہ منظر ہوگا اگر ایک دن کے ہم اور آپ بند کر دیں، بولے گا بند کر دیں. امام حسین کس طریقے سے برداشت کرتے ہوں گے اگر میرے اور آپ کے ہم پر ایک وقت کا پانی نہ ملے، اگر مجھے کھانا نہ ملے تو میں کہہ دوں گا کہ فلاں جگہ گیا تھا، فلاں جگہ والوں نے پانی نہیں پلایا، فلاں جگہ گیا تھا، فلاں والوں نے کھانا نہیں پلایا. لیکن میرے پیارے ایک وقت اگر آپ لوگ مجھے کھانا نہیں کھلائیں گے تو میں جا کے اپنے قصبے میں شکایت کر دوں گا، میں جا کے اپنے ماں سے شکایت کر دوں گا، میں جا کے اپنے باپ سے شکایت کر دوں گا کہ فلاں جگہ گیا تھا، فلاں جگہ والوں نے کھانا نہیں کھلایا. لیکن میرے پیارے آج ایک وقت کی کھانا نہ ملنے پر ہم شکایت کر دیتے
देते हैं, लेकिन नवाज़ रसूल पर पानी बंद हो गया होगा तो वो मुस्तफा के नवाज़े कितने शिकायत कर रहे होंगे, वो मुस्तफा के नवाज़े करबला के मैदान में किस तरीके से होंगे। मेरे प्यारे हिस्से में क्या होता है कि तमाम खेमे वालों में खलबली मच जाती है, प्यास का सीजन बढ़ जाता है, प्यास के आनंद में सारे आदमी तरफने लगते हैं कि आखिर यजीदियों का जो झगड़ा है इमाम हुसैन से है। अगर यजीद बेहद मांगते थे तो इमाम हुसैन की बेहद मांगते थे, अगर यजीद सर मांगते थे तो इमाम हुसैन के सर मांगते थे। यानी इन लोगों से कोई दफा नहीं था, इन लोगों से कोई झगड़ा नहीं था। मेरे प्यारे प्यास को जब नहीं देख सके, प्यास को जब नहीं संभाल पाए तो हजरत इमाम हुसैन के खेमे का अब्बास अलमदार का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हजरत अब्बास अलमदार को जब पानी के लिए खेमे से उठना शुरू हुई, हजरत सकीना पानी के लिए तरसने लगी, हजरत ज़ैनब तरसने लगी, हजरत सहरबानो तरसने लगी। यानी खेमे में खलबली मच गया कि एक घूंट पानी मिल जाता, एक घूंट पानी मिल जाता ताकि मैं अपने प्यास को बुझा लेता। मेरे प्यारे हजरत अब्बास अलमदार खेमे के मालिक थे, उन्होंने कहा कि अगर सर कट जाएगा तो कट जाएगा, लेकिन मैं नहरे फुरात से पानी लेकर जरूर आऊंगा, मैं किसी हाल में नहरे फुरात से पानी लेकर आऊंगा। मेरे प्यारे देखिए कि अल्लाह का वो शेर, ये अल्लाह का मारने वाले किस तरीके से पानी ला रहे हैं और यजीदी किस तरीके से पानी को तोड़ रहे हैं। और मेरे प्यारे जब हजरत अब्बास अलमदार को ये समझ आया कि मैं पानी किसी हाल में लाऊंगा, मैं पानी किसी तरीके से खेमे में लाऊंगा, मेरे प्यारे हजरत अब्बास अलमदार घोड़े पर चढ़ जाते हैं और घोड़े पर चढ़ने के बाद अपने घोड़े को जब एड़ी लगाते हैं, जो ही घोड़े को एड़ी लगती है कि घोड़ा नहर फरात की तरफ जाना शुरू करता है। इतने में हजरत इमाम हुसैन देखते हैं कि मेरे चचा अब्बास अलमदार ये भी घोड़ा को लेकर नहर फरात की तरफ जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन को अगर गम हो रहा था तो यही गम हो रहा था कि मेरे सामने एक एक लाशों को मैं उठा सकता था, एक एक लाशों को संभाल रहा हूँ, एक एक लाशों को उठाकर अपने खेमे में ला रहा हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने चचा के भी लाशों को उठा कर लाऊं, कहीं ऐसा न हो कि अब्बास अलमदार के भी सर को लाऊं, कहीं ऐसा न हो कि अब्बास अलमदार के बाजू को भी लाऊं। इसी बात की फिक्र हजरत इमाम हुसैन की थी। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बास अलमदार आप नहीं जा सकते, आप उधर जाने की आपकी इजाजत नहीं है। हजरत अब्बास अलमदार ने कहा कि इमाम हुसैन अब मुझे आपके घर के रोने का सदा मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे घर में मेरे में जितने लोग हैं सारे पानी के लिए तरस रहे हैं, एक मैं मर्द होकर मैं उन लोगों को तरफने देखता नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत इमाम हुसैन के अब्बास अलमदार क्या करते हैं कि फौरन घोड़े को एड़ी लगाते हैं और नहर फरात पर चले जाते हैं। मुख्तसर से वक्त में मेरे तारे सुनिए, मेरे चचा सुनिए, मेरे दादा सुनिए, मैं आपके बेटे के बराबर हूँ, मैं आपके नाती का बराबर हूँ, कोई मेरा खास उम्र नहीं है, कोई मेरा ज्यादा लाइफ नहीं है, मैं यानी आप लोगों की दुआ से इस कुर्सी पर बैठा हूँ। उसी हुसैन का सदका है कि यहाँ से बैठा हूँ, ये भी वसीम का उसी हुसैन का सदका है कि अगर माई का लाल कोई मौलवी बोलता है तो इमाम हुसैन का सदका है। अगर इमाम हुसैन हक का पता नहीं बताते तो कोई माई का लाल इसके पर बैठकर कोई बात नहीं कर सकता, न कुरान की हवाला दे सकता, न शरीयत की हवाला दे सकता, न निकाह हो सकता और नहीं कोई मौलवी मेंबर रसूल पर खड़ा होकर खुतबा दे सकता। ये इमाम हुसैन की करामत है, ये इमाम हुसैन की अजमत है कि अगर कोई मौलवी भी बोलता है तो इमाम हुसैन के सदके में बोलता है, और कोई मौलवी अगर अजान देता है, अगर खुतबा मेंबर पर पढ़ता है तो इमाम हुसैन के सदके में देता है। मुख्तसर से वक्त में अब्बास अलमदार अपने घोड़े को लेकर नहर फरात पर पहुंचे। नदी जो जहाँ पानी नहीं मिल रहा था, पानी का अनमोल हीरा था, वहाँ हजरत अब्बास अलमदार पहुंचे। पहुंचने के बाद जब अब्बास अलमदार ने यजीदियों के तरफ रवाना हुए, दवा हुए, उनको मुख्तसर से वक्त में काटते चले गए और नहर फरात पर जूही पहुंचे। नहर फरात पानी के लिए गए थे, नहर सारे पानी के लिए गए थे। नहर फरात पर जूही अब्बास अलमदार ने अपने मस्जिदे को पानी में डालते हैं और पानी में डालने के बाद अपने मस्जिदे को भर लेते हैं और भर लेने के बाद अब्बास अलमदार अपने हाथों को पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद हजरत अब्बास अलमदार सोचते हैं कि मैं भी दो घूंट पानी पी लूं, मैं भी अपने मेरे भी हल्क सूखे हुए हैं, थोड़ा मैं भी अपने हल्क को अच्छे तरीके से कर लूं। मेरे प्यारे हजरत अब्बास अलमदार की सकीना की याद आती है।
حضرت عباس سمندار کہتے ہیں کہ میں کیسے پانی پی لوں جو میرے گھر آنے والے ابھی پانی نہیں پیے ہیں؟ میں کیسے پانی پی لوں؟ ابھی سکینہ پیاس کے لیے طرف نہیں ہے، میں کیسے پانی پی لوں؟ چاہے وہاں تھا میرا علی اصغر پانی کے لیے طرف رہا ہے۔ میرے پیارے حضرت عباس سمندار کیا کرتے ہیں کہ پانی کو چلی میں اٹھانے کے بعد پھر پانی میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں گھوڑا تو بھی پانی پی لے۔ میرے پیارے نبی کے گھر آنے والوں سے جو بھی محبت کرتا ہے، رکھے یا نہ رکھے، امام عباس سمندار کی گھوڑا بھی ان کے گھرانے سے محبت رکھتا ہے۔ امام حسین کے گھرانے والوں سے جانور بھی جانتا ہے کہ امام حسین کے گھرانے والوں کی قدر کیا ہے۔ میرے پیارے گھوڑے کو اشار فرماتے ہیں، گھوڑا بھی پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ میرے پیارے اب آئیے مختصر سے وقت میں حضرت عباس سمندار پانی کو مسیحے میں لے کر اپنے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اپنے گھر کی طرف روانہ ہوں گے۔ چنی یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت عباس سمندار اپنے گھوڑے کو لے کر پانی کو کوفہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، پانی کو اپنے خیمے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یزیدیوں نے کہا کہ یزید نے کہا کہ اے خیمہ والو، اے کوفہ والو، اگر ایک مسجدہ امام حسین کے خیمے میں چلی گئی تو یاد رکھنا جب یہ پیاسے اتنے دردناک بہت سے لڑ رہے ہیں، یہ پیاسے اتنے شیر بہر کی طرف لڑ رہے ہیں، تو اگر پانی مل جائے گا تو یزیدیت کا دھجیہ اڑا دیں گے، اگر پانی مل جائے گا تو یزیدیت کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ میرے پیارے حضرت عباس سمندار پانی کو لے کر اپنے خیمے کی طرف رواں اور دوا ہوتے ہیں۔ خیمے کی طرف جب رواں اور دوا ہوتے ہیں تو یزیدیوں نے کہا کہ کسی حال میں پانی عباس سمندار کے خیمے میں نہیں جانا چاہیے۔ میرے پیارے اب حضرت عباس سمندار کو تیر کرنا شروع ہوتے ہیں۔ کیسا وہ منظر ہوگا کہ حضرت نواز رسول حضرت امام حسین کے خاندان والے کوئی بنا تیر کے نہیں گزرے، کوئی بنا تلوار کے نہیں گزرے، ہر ایک کی قدموں سے گزرتے ہوں گے۔ میرے پیارے اگر آج ہمارا بیٹا کسی مصیبت میں پھنس جائے تو ہم اپنے اس کے لیے جان لٹا دیتے ہیں، لیکن راستے میں جو گئے سارے کے اوپر بھالا اور بچی چلتے رہے۔ حضرت عباس سمندار پانی کو لے کر چل رہے ہیں۔ پانی کو لے کر چلنے کے بعد یزیدیوں نے کہا کہ عباس پر علمدار پر اپنا حملہ کرو تاکہ پانی خیمے میں تک نہ جائے، تاکہ پانی خیمے تک نہ پہنچ پائے۔ میرے پیارے عباس علمدار پر چاروں طرف سے تیروں کی برسات چل رہی ہے، تیروں کے تیریں چل رہی ہے۔ میرے پیارے ایک سکی نے ایسا وار کیا کہ عباس علمدار کے ایک بازو کٹ جاتے ہیں۔ جو عباس علمدار اپنے ہاتھ میں مسکینے کو لیے تھے، مٹکا کو لیے تھے، جس میں پانی تھا اس کو لیے تھے، ایک سکی نے وار کیا کہ عباس علمدار کی ایک بازو کٹ جاتی ہے، ایک ہاتھ کٹ جاتی ہے۔ جو ہی حضرت عباس علمدار کی ایک بازو کٹتی ہے کہ عباس علمدار دوسرے ہاتھوں میں مسکینے کو لے لیتے ہیں، دوسرے ہاتھوں میں مسجدوں کو لے لیتے ہیں اور مسجدوں کو لینے کے بعد گھوڑا کو تیزی کی طرف اپنے خیمے کی طرف بڑھا رہے ہیں، گھوڑے کو تیزی کی طرف اپنے خیمے کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ عباس علمدار کے جو ایک بازو کٹے تھے اس پہ تو عباس علمدار پچھتا ہی رہے تھے، عباس علمدار کے بازو سے خون تو بہ ہی رہے تھے، لیکن میرے پیارے ایک شکی نے تیر وار کیا، عباس علمدار کی دوسری بھی بازو کٹ جاتی ہے۔ ایک سکی نے تیر وار کیا، حضرت عباس علمدار کی دوسری بازو کٹ جاتی ہے، دوسری ہاتھ کٹ جاتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار فوراً اس مسکینے کو اپنے منہ میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار فوراً اس مسکینے کو اپنے منہ میں لے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی گھوڑے کو روا اور دوا کر رہے ہیں۔ گھوڑا بھی وفادار کا بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے یزیدیوں نے کہا کہ اب خیمے میں عباس علمدار پہنچنے ہی والے ہیں، اب خیمے میں پانی چلا ہی جائے گا۔ یزید نے کہا کہ یہ یزیدیوں جتنا جلد ہو سکے عباس علمدار پر پہرا لگا دو، عباس علمدار کو خیمے تک جانے سے پہلے مار ڈالو۔ میرے پیارے کیسا وہ منظر ہوگا جب
अब्बास अलमदार की एक बाजू कट जाने के बाद दूसरी भी बाजू काट दी गई होगी, उसके बावजूद भी उन पर हुकूमत चलाया जा रहा होगा, उसके बावजूद भी उन पर जोर जबरदस्ती किया जा रहा होगा। हजरत अब्बास अलमदार उस मस्जिदे को अपने मुंह में लिए हुए हैं, उस मस्जिदे को अपने दांतों में दाबे हुए हैं, जिसने में यजीद ने कहा कि इन पर हमला करो, किसी तरीके से पानी यजीद के खेमे में न चला जाए, यजीद के घर में न चला जाए। मेरे प्यारे हजरत अब्बास अलमदार के एक सामने से एक सकी ने वार किया। मेरे प्यारे किताबों के अंदर है कि उस सकी ने इस तरीके से उन पर वार किया कि वो तीर हजरत अब्बास अलमदार के मस्जिदे में खेलता है। हजरत अब्बास अलमदार के मस्जिदे में छेदता है। मेरे प्यारे जब वो पानी गिरता होगा तो कितना कीमती होगा, जब वो पानी जमीन पे गिरता होगा तो कितना कीमती होगा कि उस पानी के लिए अपने बाजू को एक बाजू को कटा दिए हैं, दूसरी बाजू को भी कटा दिए हैं। अब्बास अलमदार उस पानी को संभालने के लिए अपने मुंह में उस मस्जिदे के लिए है, लेकिन किताबों के अंदर है कि एक यजीद का आदमी ऐसा सकी ने वार किया कि अब्बास अलमदार के मस्जिदे को तीर छेदती है और मस्जिदे को छेदने के बाद हजरत अब्बास अलमदार के सीने में वो चली जाती है। और जैसे अब्बास अलमदार के मस्जिदे को तो छेदती है, लेकिन मस्जिदे को छेदने के बाद अब्बास अलमदार के सीने में भी तीर चली जाती है। जो ही वो तीर हजरत अब्बास अलमदार के सीने में लगती है, हजरत इमाम हुसैन सीने से देख रहे हैं कि अब्बास अलमदार पानी को ला रहे हैं। हजरत सकीना दरवाजे से खड़े होकर देख रही है कि अब्बास पानी को ला रहे हैं। हजरत सकीना देख रही है कि पानी को ला रहे हैं। हजरत सहवानो देख रही है कि पानी को ला रहे हैं। जो ही एक सकी ने वार किया कि मस्जिदा को छेदते हुए हजरत अब्बास अलमदार के सीने में प्रवस्त हो जाती है। जो ही सीने में प्रवस्त होती है हजरत अब्बास अलमदार घोड़े से गिरते हैं और जमीन पे गिरने के बाद ये भी जामे शहादत पी लेते हैं, ये भी पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे जमीन पे इधर हजरत अब्बास अलमदार गिरते हैं कि पहाड़ से इमाम हुसैन गिरते हैं, हजरत सकीना गिरती है, हजरत सहरबानो गिरती है। नबी पाक सल्लल्लाहु के नवासे इरशाद फरमाते हैं, इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं कि हाय मेरी कमर टूट गई, हाय मेरी कमर टूट गई। मेरे सारे यजीदियों ने अब्बास अलमदार के सीने में जब तीर को निशाना लगाया होगा तो अब्बास जमीन पे गिर रहे बोलते कैसा मंजर होगा। सारे खेलने वाले देख रहे होंगे कि अब पानी करीब आ गया है, अब पानी मिलना आ गया है, अब पानी को वक्त आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी नहीं मिली होगी। जब वो जमीन से पानी गिर रहा होगा तो नवाज़े रसूल के खानदान वालों के सीने पर क्या बीत रहा होगा। आज पानी हमें रसूल खर्च कर देते हैं, एक जगह एक बोट की जगह 10 झोट पानी को खत्म कर देते हैं। अगर इसी पानी के लिए वहाँ देखिए कैसे काम हुआ है, इसी पानी के लिए वहाँ कैसे काम किया गया है। मेरे सारे मुख्तसर से वक्त में सुनिए, जो ही हजरत अब्बास अलमदार शहीद नोश हो जाते हैं, जो ही जामे शहादत पी लेते हैं, यजीदियों ने कहा कि ए इमाम हुसैन अब आइए आप ही अब्बास अलमदार की बॉडी को ले जाइए। ये इमाम हुसैन आइए अब्बास अलमदार की बॉडी को लेकर जाइए, अब्बास अलमदार की लाश को लेकर जाइए। कैसा वो इमाम हुसैन होंगे कि एक एक लाश को संभाल रहे हैं, एक एक लाश को उठाकर अपने खेमे में डाल रहे हैं। कैसा वो मंजर होगा कि आज मौत होती है तो कफन दिया जाता है, लेकिन मौत होने के बाद कफन भी नसीब नहीं हो रही है। हजरत इमाम हुसैन जाते हैं और करबला के मैदान से हजरत अब्बास अलमदार के बॉडी को लाते हैं। बॉडी को लाने के बाद हजरत अब्बास अलमदार बॉडी को हजरत इमाम हुसैन अब्बास अलमदार के बॉडी को लाकर खेमे में पेश कर देते हैं। खेमे वालों ने देखा कि अभी ये पानी को न ला सके, ये भी सही से जामे शहादत बस कर लिए। फिर कार्य कैसा वो मकसद होगा, कैसा वो दौर होगा, कैसा वो
समय होगा कि जिस वक्त नवाज़े रसूल एक एक करके शहीद होते होंगे, एक एक करके जामे शहादत का नोश पीते होंगे, एक एक करके अपने जवानी को लुटाते होंगे। मेरे प्यारे इसी मुख्तसर से वक्त में हजरत इमाम आपके इमाम साहब ने इस बात पर रोशनी डाले हैं। उन्होंने ये बात कहा था कि 6 माह का अली असगर जो कैसा होता है, एक बच्चा कैसे निकाल होता होगा, एक माँ पर इतनी शिद्दतों जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए थे कि उस माँ के छाती से दूध रवा दवा नहीं हो पा रहा, उस माँ के छाती से दूध रवा दवा नहीं हो पा रहा था। हजरत शहरबानों के छाती में अब दूध खुश्क हो गए थे, दूध नहीं आ रहे थे। हजरत शहरबानों अपने 6 माह के लिए असगर के लिए तड़प रही है। तड़पने के बाद अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा देख रहा हूँ, मेरा बेटा देख रहा हूँ कि मेरे सामने ही दम छोड़ देगा, मेरा बेटा मेरे सामने ही प्यास की वजह से दम को छोड़ देगा। मेरे प्यारे हजरत शहरबानों क्या करती है कि उनको अब बर्दाश्त नहीं होता है, उनको बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। हजरत शहरबानों क्या करती है कि इमाम हुसैन के आगोश में हजरत अली असगर को डाल देती है और कहती है कि ए इमाम हुसैन, अगर दुश्मनी है तो आपसे है, अगर यजीदी आपकी बैत मांगते हैं तो आपकी बैत मांगते हैं, अगर सर भी मांगते हैं तो आपके सर मांगते हैं। ऐसा कीजिए कि मेरे 6 माह के बच्चे को नरे फराज पर ले जाइए, 6 माह के बच्चे को मेरे नरे फराज पर ले जाइए और यजीदियों से कहिए, यजीदियों से पानी मांगिए, यजीदियों से मेरे बेटे के लिए पानी मांगिए। मेरे प्यारे इमाम हुसैन किस तरीके से यजीदियों के सामने गड़गड़ाते होंगे, किस तरीके से यजीदियों से बात करते होंगे। मेरे प्यारे यजीदी भी तो नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, यजीदी भी तो नबी के मानने वाले थे, लेकिन उसी नबी के मानने वाले, उसी नबी के नवासे पर कितना जुल्म सितम की तार तोड़ी जा रही है। हजरत इमाम हुसैन अपने बेटे अली असगर को लेकर जाते हैं और यजीदियों से ये बात कहते हैं कि यजीदियों, अगर तुमको झगड़ा है तो वो मुझसे है, अगर तुमको सर चाहिए तो मेरा सर चाहिए, अगर बैठ चाहिए तो मुझसे बैठ चाहिए, लेकिन तुमने मेरे खानदान वालों, तुमने मेरे घराने वालों को पानी क्यों बंद किया है? अरे कोई इतना नाहनजार कोई आदमी नहीं होगा जो पानी को बंद कर दिया होगा। एक गुस्सादार भी आदमी पानी पिला देता है, एक बदमाश भी आदमी पानी को पिला देता है, एक कय्यास भी आदमी पानी को पिला देता है, लेकिन ये यजीदियों सोनी यजीदियत का हाथ कर दिया। अगर तुमको दुश्मनी है तो मुझसे है, तुझे मेरे बेटे से कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा करो कि मेरे बेटे को पानी पिला दो, ऐसा करो कि मेरे बेटे को पानी दे दो। मेरे प्यारे हजरत इमाम हुसैन किस तरीके से गिरा रहे होंगे, किस तरीके से इमाम हुसैन करबला के मैदान में यजीदियों के सामने कह रहे होंगे, कैसा वो वक्त होगा। हजरत इमाम हुसैन अल मुख्तसर, जब हजरत इमाम हुसैन ने अली असगर के लिए पानी को मांगते हैं, पानी को मांगने के बाद जो ही हजरत अली असगर के हुलकुम में पानी डालना चाहते हैं, जो ही इमाम हुसैन की पानी को ख्वाहिश को बुझाना चाहते हैं, इतने में एक सकी ने वार किया। इतने में सुन नहीं रहे हैं, सुनिए भाई थोड़ा देर और बार बार मैं नहीं मिलूंगा आप लोग। एक सकी ने हजरत अली असगर के तरफ एक तीर को जब निशाना लगाता है, मेरे सारे बेटा मेरा कहाँ होगा पानी के लिए। इमाम हुसैन सोच रहे होंगे कि अब मेरा बेटा पानी पी लेगा और आराम हो जाएगा, लेकिन जो ही हजरत अली असगर को इमाम हुसैन पानी पिलाने के लिए आगे बढ़े हैं, इतने में एक यजीदी ने एक बदमाश अय्यास ने ऐसे तीर का निशाना किया कि हजरत अली असगर के हुलकुम से होते हुए, हजरत अली असगर के हुलकुम से होते हुए उनके सीने तक पहुंच जाती है। और मेरे प्यारे आप मौत देखे होंगे, अगर मेरी बाप की मौत होती है तो कभी खलियान में होगी, मेरी बाप की मौत होगी तो कहीं मस्जिद में होगी, मेरी बाप की मौत होगी तो घर में होगी, मेरी बाप की मौत होगी तो किसी इलाके में होगी, लेकिन 6 माह का जब बच्चा पानी के लिए अपने अब्बा जान के गोद में दम तोड़ता होगा तो वो कैसा मंजर होगा, वो कैसा वक्त होगा कि सिर्फ पानी के लिए 6 माह का बच्चा गोद में तड़पता होगा, और तड़पने के बावजूद भी, पानी तड़पने के बावजूद भी यजीदियों ने उनके हल्क में तीर को व्यवस्थ किया होगा।
تیر جب لگی ہوگی تو امام حسین کے دل پر کیا دکھتا ہوگا؟ امام حسین کے سینے پر ایسی چوٹ لگی ہوگی کہ میں تو جوانوں کو تو لٹا ہی رہا ہوں، لیکن اسی کربلا کے میدان میں 6 ماہ کے لیے عزت کو بھی لٹا رہا ہوں، 6 ماہ کے اپنے بچے کو بھی لٹا رہا ہوں جو صحیح سے بولنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے پیارے حضرت علی اصغر کی جب حلق میں یزیدیوں نے تیر کو پیوست کیا، پیوست کرنے کے بعد حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جو ہی آنسو جاری ہوتے ہیں حضرت امام حسین اپنے بیٹے کو صحیح طریقے سے سنبھالتے ہیں، علی اصغر کو صحیح طریقے سے سنبھالتے ہیں، اور سنبھالنے کے بعد خیمے کی طرف جب آنا شروع کرتے ہیں، خیمے کی طرف جب بڑھنا شروع کرتے ہیں، حضرت سکینہ سوچ رہی ہے کہ میرا بیٹا پیاسا تھا، میرا بیٹا پیاسا تھا۔ حضرت زینب سوچ رہی تھی کہ علی اصغر پیاسے تھے، حضرت سکینہ سوچ رہی تھی کہ پیاسے تھے، شہر بانو سوچ رہی تھی کہ پیاسے تھے، جتنے خیمے میں تھے سارے آدمی سوچ رہے تھے کہ جب علی اصغر گئے تھے تو روتے ہوئے گئے تھے، لیکن ابو ذر سے واپس آ رہے ہیں، ابو ذر سے جب لوٹے ہوئے ہیں تو لگ رہا ہے کہ یزیدیوں نے پانی دے دیا ہے، لگ رہا ہے کہ یزیدیوں نے علی اصغر کے حلقوم جو سوکھے ہوئے تھے اسے سری دے دیے ہیں۔ پھر سارے خیمے میں ہلبلی مچ گئی کہ اب یزید نے پانی دے دیا ہے، لیکن دیکھو میرے پیارے پانی نہیں ملا ہے۔ حضرت امام حسین کے بیٹے علی اصغر کی موت ہو چکی ہے، جب موت ہو جاتی ہے تو کوئی بھی آدمی ڈھیلا ڈالا ہو جاتا ہے، کوئی بھی آدمی بولتا ہوگا تو خاموش ہو جاتا ہے۔ موت ہی ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ اگر موت روح سے نکل جائے گی تو جسم ناکام ہو جاتا ہے، وہ جسم کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین اپنے بیٹے کو سنبھالتے ہوئے کربلا کے طرف سے روانہ ہو رہے ہیں اور خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ تمام ان کے گھر والے سوچ رہے ہیں کہ بیٹے کو پانی مل گیا ہے، علی اصغر کو پانی مل گیا ہے، لیکن جو ہی حضرت علی اصغر کو لے کر ان کے ماں حضرت شہربانو کو جو ہی دیتے ہیں، حضرت شہربانو بھی سوچتی ہے کہ میرے بیٹے کو پانی مل گیا ہے، میرے بیٹا کے حلقوم جو سوکھے تھے وہ صحیح ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے اس ماں کے چھاتی سے کیسا آواز نکلی ہوگی کہ جو 6 ماہ کے علی اصغر کے سینے میں یزیدیوں نے تیر کو پیوست کیا ہوگا، اور جب حضرت امام حسین اپنے بیٹے کو حضرت امام حسین 6 ماہ کے علی اصغر کو جب سکینہ حضرت شہربانو کے گود میں دیتے ہوں گے، یعنی لاش کو ڈالتے ہوں گے، تو وہ منظر کیسا ہوگا؟ حضرت امام حسین اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کے لاش کو جب سکینہ کے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں، حضرت سکینہ تو سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا پیاسا تھا، صحیح ہو گیا ہے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ خدا نے اس بیٹے کی بھی شہادت کو قبول کر لیا ہے۔ میرے پیارے دنیا جیسے شہربانو نے انہیں دیا اور حضرت امام حسین نے انہیں دیا۔ حضرت شہربانو جب بیٹی دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے کا روح پرواز کر چکی ہے، میرے بیٹے کی روح نکل چکی ہے، میرے بیٹے کے جسم سے ایک ایک جان تو نکل چکی ہے، میرے پیارے جب حضرت امام حسین کے بیوی حضرت شہربانو نے جب ایسا مقام دیکھا تو کلیجہ پڑ گیا، لیکن وہ بھی صابرہ تھی، وہ بھی صبر کرنے والے تھی۔ آج کے ہمارے ماؤں کی جیسی نہیں تھی، آج کی ہمارے بالوں کی جیسی نہیں تھی کہ فرد سے کوئی بات ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے گستاخی کر دیتی ہے، اللہ کو دے اور اس کا دیتی ہے۔ میرے پیارے وہ ایسی گھرانے کی نہیں تھی، امام حسین کی بیوی تھی۔ حضرت شہربانو نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے 6 ماہ کے بچے کو بھی شہادت کو قبول کر لیا، 6 ماہ کے علی اصغر کو قبول کر لیا۔ میرے پیارے وہ کیسا منظر ہوگا؟ آج ہم امام حسین کو مانتے ہیں، اگر یزیدی حق پر ہوتا، اگر یزیدی انصاف کرنے والا ہوتا، اگر یزیدی کی اندر اچھائیاں ہوتا تو 1400 سال ہو گیا کوئی مائی کلام اپنے اولاد کو یزیدیت نام کیوں نہیں رکھتا ہے، یزید کا پتہ کیوں نہیں دیتا ہے، یزیدیت کا ڈنکا کیوں نہیں بجتا ہے، یزیدیت کا ناموں سے شہید اعظم جیسا کانفرنس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس بات سے سبق ملتا ہے، آج بھی دنیا پیغام دیتی ہے کہ میرا حسین کل بھی حق پر تھا اور آج بھی حق پر ہے اور کل قیامت تک پر حق بھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق پر رہے گا۔ اس لیے کہ حق والوں کی شان کو سجایا جاتا ہے اور نہ حق والوں کے نام کو مٹایا جاتا ہے۔ تو ہم سنی حق والوں کو اونچا کرتے چلے جاتے ہیں اور نہ حق والوں کو اپنے پیروں تلے ہٹا دیتے ہیں۔ میرے پیارے
جب حضرت المختصر سے وقت میں سنیے، جب حضرت امام حسین اپنے گھر کے گھر کو لٹاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کافی دیر ہو چکا ہے، ہم لوگوں کے لیے کچھ دیر جانی ہے، میرے پیارے حضرت سنتے چلیے۔ اب گن لیجیے کتنے آدمی کی موت ہوئی۔ حضرت امام مسلم کے بعد ان کے دو ننھے بچے، اس کے بعد حضرت ہانی، اس کے بعد حضرت سوا، ان کے بعد حضرت مشکور، ان کے بعد میرے پیارے اتنے آدمی قتل ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت حور کی موت ہوتی ہے، حضرت وہب بن کلبی کی موت ہوتی ہے، ان کے بعد حنظلہ کی موت ہوتی ہے، ان کے بعد قیس کی موت ہوتی ہے، یعنی ایک کے بعد امام حسین اپنے خاندان قاسم کی موت ہوتی ہے، عباس نمدار کی موت ہوتی ہے، کے اکبر کی موت ہوتی ہے، اس کے بعد حضرت قاسم علی اکبر کی ہوتی ہے۔ میرے پیارے ایک ایک گھرانے کو ایک ایک نبی کے چاہنے والے اپنے سر کو کٹاتے ہوئے چلے جائیں۔ اور مختصر سے وقت میں سنیے، حضرت امام حسین نے جب آج 9 محرم ہوتی ہے، آج 9 محرم کی رات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام حسین کے لیے ماٹی کھولنے جاتے ہیں، امام حسین کے لیے گٹکا کھیلنے جاتے ہیں، امام حسین کے لیے کڑیا بنانا جاتے ہیں۔ میرے پیارے اس چیز کو پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ کیا کربلا کے میدان میں لاٹھی کی ضرورت تھی، کربلا کے میدان میں کیا گانے کی ضرورت تھی، کربلا کے میدان میں کیا حضرت امام حسین کو میرے پیارے میلے کی ضرورت تھی۔ میلہ تو وہاں ایسا لگا تھا کہ آج تک کی ہسٹری میں میلہ ویسا لگا ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے حضرت علی اکبر سب کو لٹاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اور مختصر سے وقت میں چلیے کہ ایسے امام حسین پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت آج 9 محرم ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ دھونا لڑائیں گے، ہم سوچتے ہیں کہ گانا گائیں گے، ہم سوچتے ہیں کہ لاٹھی کھیلیں گے، ہم سوچتے ہیں کہ تجیا اٹھائیں گے، ہم سوچتے ہیں کہ جتنا خوشبو والا کام ہوتا ہے ہم لوگ کریں گے۔ میرے پیارے یہ کام نہیں چارے یہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کو دیکھیے کہ کیا کر رہے ہیں، کس لیے ہم کو کٹا دیے، کس طریقے سے اپنے سر کو کٹا دیے۔ 9 محرم الحرام ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ یزیدیو اگر تم میرا بیت ہی لینا چاہتے ہو، یزید کہتا چلا جا رہا ہے کہ امام حسین آپ میرا بیت کر لیجیے، اب بھی وقت ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو میرے ہاتھ میں دے دیجیے۔ لیکن امام حسین کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن یہ سر جھک نہیں سکتا۔ اگر جھکانا ہی ہوتا تو میں اپنے نانا جان کے نظیر کو چھوڑ کر نہیں جاتا، اگر سر جھکانا ہی ہوتا تو ماں فاطمہ الزہرا کے قبر انور کو چھوڑ کر نہیں جاتا، اگر جھکانا ہی ہوتا تو ایک کے بعد کربلا کے میدان میں میرے گھرانے والے شہید ہوتے گئے۔ ان لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ میرے یزید اب بھی تیرا وقت ہے، اگر اب بھی تو نے مجھ سے کینہ کو نہیں باندھایا، اگر کینے سے باز آ گیا، اگر تم نے میرے ساتھ صحیح طریقہ کو آ گیا تو اب بھی پورے دعوے کے ساتھ امام حسین نے پیغام دیا کہ اتنے آدمی کے لٹ جانے کے باوجود بھی اگر تم نے میرے بات کو مان لے گا تو کل قیامت کے دن اپنے نانا جان سے تیری مغفرت کرا دوں۔ اب بھی اگر بات کو مان گیا تو میں اپنے نانا جان سے تیری بخشش کرا دوں گا، لیکن یزید اتنے لاکھوں کو توڑنے کے بعد بھی نہیں مانگنا۔ میرے پیارے کربلا کے میدان کی حیثیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، آئیے میں بتا دوں کہ کربلا کی حیثیت کیا ہے۔ حضرت علی اکبر ایک مرتبہ کربلا کے میدان سے گزر رہے ہیں، ایک مرتبہ کربلا کے راستے سے گزر رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے کو رکا دیتے ہیں، جو یہ گھوڑے کو رکاتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے علی یہاں پر آپ نے گھوڑے کو کیوں رکائے ہیں؟ یہ تو کربلا کا میدان ہے، جہاں پر آپ نے گھوڑے کو کیوں رکایا ہے؟ حضرت علی اترتے ہیں اور اترنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آئیے میرے پیارے علی کیا کرتے ہیں، علی بہت پہلے کا دیتے ہیں، علی آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا، میرے پیارے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے علی یہاں پر آپ نماز کیوں پڑھے ہیں، یہاں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ یہی کربلا ہے، یہی کربلا ہے، اور میرے چاہنے والوں صحابی رسول گواہ ہو جاؤ کہ یہاں پر جو شہید ہوگا، یہاں پر جو دین حق کے لیے اپنے سر کو کٹائے گا وہ میرا بیٹا حسین ہوگا۔
की ये शहादत होगी, हुसैनियों की ये शान होगी, हुसैनियों की ये अजमत होगी। हजरत अली ने फरमाया कि ये सहाबियों जो इस धरती पर, जो इस जमीन पर, मेरे नाना मेरी जमीन पर जो मेरे ससुर मोहम्मद रसूलुल्लाह के हक के लिए लड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उन शहीदों को बिना हिसाब उठा के जन्नत में डाल। क्या फरमाए हज़रत अली साहब फरमाते हैं कि यहाँ जो जिसकी कत्ल होगी, जो इस जमीन पे शहीद होगा, अल्लाह तबारक व तआला उन आदमी को, उन घरानों को बिना हिसाब उठा के जन्नत में डाल देगा। ये शान हजरत इमाम हुसैन की घराने वाली है। अल-मुख्तसर से सुनिए, हजरत इमाम हुसैन 9 मुहर्रम हराम को यजीद ने कहा कि इमाम हुसैन अब भी वक्त है, आप बैत कर लें, अब भी समय है, आप बैत कर लें, अभी वक्त है, आप अपना हाथ में हाथों में डाल दें। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि किसी हाल में अब मैं तुझे अपना हाथ नहीं दे सकता, किसी हाल में मैं अपने हाथों को नहीं दे सकता। मेरे प्यारे अल-मुख्तसर में सुनिए, कम वक्तों में सुनिए, हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि यजीद कल 10वीं मुहर्रम है, ये यजीद कल 10वीं मुहर्रम है। मेरे प्यारे कम 20 मिनट और बोलूंगा, आप लोग 20 मिनट के लिए हमारे तरफ रुजू हो जाएं। आप अपना बेटा समझकर मेरे तरफ रुजू हो जाएं, आप अपना नाती समझकर मेरे तरफ रुजू हो जाएं, ताकि मेरी माँ भी गवाह रहे। मैं अपने माँ से सही तरीके से कह दूं कि माँ गया था तो हक के लिए बोल कर आया हूँ, गया हूँ तो ईमानदारी के साथ बोल कर आया हूँ, ताकि मुझे मेरी माँ के सामने रोना न याद आए। आइए मेरे प्यारे अल-मुख्तसर हजरत इमाम हुसैन यजीदियों से फरमाते हैं कि ये इमाम यजीदियों, अगर तुझको लड़ाई ही करना है, अगर तुझको मेरी जान ही प्यारी है, तो कल 10वीं मुहर्रमुल हराम है, कल 10वीं मुहर्रमुल हराम है। जो करना होगा कर लेना, जितना पावर एड़ी से लेकर पांव तक लगाना होगा लगा लेना। तेरे लिए कल इमाम हुसैन तैयार होगा, तेरे लिए कल इमाम हुसैन तैयार होगा। मेरे सारे यजीदियों ने कहा कि इमाम हुसैन के घराने वाले तो 2, 3, 4 दिन से प्यास से तो आई है, अगर एक दिन और रोक दिया जा रहा है तो प्यास के वजह से और तड़प जाएगा। मेरे प्यारे अगर एक वक्त की मेरी पानी रोक दी जाती है, रोजा हम लोग रहते हैं तो धनिया उड़ जाती है, बूढ़ी की करीबा बन जाती है कि कल शाम हो की रोजा खोल लूं। लेकिन वो इमाम हुसैन के घराने वाले 1, 2 दिन नहीं 3, 4 दिन तक पानी बंद हुआ होगा। वो किस तरीके से लड़ पा रहे होंगे, किस तरीके से अपने कदम को पलट रहे होंगे। हजरत इमाम हुसैन से यजीदियों ने कहा कि चलो अच्छा वक्त आ गया, अच्छा सुनहरा वक्त मिल गया कि एक दिन और रुकेंगे तो और प्यासे हो जाएंगे, एक दिन और इमाम हुसैन के घराने वाले रुकने को लेकर रहे हैं तो सुबह और परेशान हो जाएंगे, सुबह प्यास की आलम इन्हें और सता देगी। मेरे प्यारे हजरत इमाम हुसैन क्या करते हैं कि कहते हैं अपने कहने वालों से कि एक कहवा वालों अब वक्त करीब आ गया है, एक कहवा वालों अब वक्त करीब आ गया है, अब समय करीब आ गया है, अब लास्ट वक्त चल रहा है, शरीयत को ठिकाना है, मेरे नाना जान के दीन को बचाना है। मेरे प्यारे एक तरफ हजरत इमाम हुसैन के खेमे में इबादत चल रहा है, एक तरफ इमाम हुसैन के मानने वाले नमाजों पर नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पे तहज्जुद पढ़ रहे हैं, सुन्नत पर सुन्नत पढ़ रहे हैं, और यजीद वाले निशाना बना रहे हैं कि किस तरीके से इमाम हुसैन को कत्ल किया जाएगा, किस तरीके से इमाम हुसैन के खेमे वालों को मारा जाएगा, किस तरीके से अपने तलवार को क्यों कर रहे हैं। मेरे प्यारे क्या वो वक्त होगा कि एक तरफ तलवार को तेज किया जा रहा है और एक तरफ खुदा की तरफ झुका जा रहा है, एक तरफ जन्नती नजर आ रहे हैं और एक तरफ जहन्नमी नजर आ रहे हैं। कैसा वो माहौल होगा। एक के बाद हजरत इमाम हुसैन 9वीं मुहर्रमुल हराम होती है और सुबह 10वीं मुहर्रमुल हराम हो जाती है, जिस दिन हम और आप लोग मिलकर मेला करने जाते हैं। जब 10वीं मुहर्रमुल हराम की सुबह होती है, हजरत इमाम हुसैन ने कहा सुबह जब होती है तो अपने लश्कर के एक आदमी से कहते हैं कि ए लश्कर वालों जरा जाओ करबला के मैदान को देख कर आओ, जाओ जरा करबला की रीति रिवाज को देख कर आओ, जाओ जरा करबला के मैदान को देख कर आओ कि उस मैदान में क्या हो रहा है। उस मैदान में कोई यजीदी तो नहीं है, कोई लड़ने के लिए इमाम हुसैन के लिए तो नहीं आया है। मेरे प्यारे अल-मुख्तसर के वक्त में सुनिए, कम वक्त में सुनिए, बात को खींच कर लेकर चल रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने जिस सिपाही को भेजे थे, जिस अपने घराने के आदमी को
तमाम करबो वाला के ऊपर नजर को डालते हैं, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता है, कोई आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन उसमें एक अजीब बात दिखाई दी, उसमें एक अजीब बात दिखाई दी कि उसी करबो वाला के मैदान में एक बुर्का पोश औरत, एक निकाब पहनी हुई औरत अपने ओढ़नी से, अपने दामन से करबो वाला के मैदान को साफ कर रही है। एक आगे सुनते चलिए, मैं आगे बताऊंगा। जब हजरत इमाम हुसैन के सिपाही ने कहा, ये मंजर देखा कि करबो वाला के मैदान सुनसान है, बयाबान है, कोई करबो वाला के मैदान में नहीं है। लेकिन एक अजीब बात देखते हैं कि एक खातून है, एक नकाबपोश औरत है और अपने दामन से, अपने ओढ़नी से करबो वाला के मैदान को झाड़ रही है। जब उस आदमी ने ये बात देखा, वो नबी के नवासे के सिपाही ने ये बात देखा और देखने के बाद इमाम हुसैन के बारगाह में पहुंचते हैं। इमाम हुसैन के बारगाह में पहुंचने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि ए मेरे सिपाही, ए मेरे मानने वाले, ए मेरे चाहने वाले, जरा बताओ कि करबला के मैदान का हाल क्या है। करबला के मैदान में कोई यजीदी तो नहीं आया है, करबला के मैदान में कोई इमाम हुसैन के सर तो मांगने नहीं आया है। उस आदमी ने कहा, उस सिपाही ने कहा कि यार हुसैन, उसमें कोई आदमी नहीं आया है, उसमें कोई जिहादी नहीं आया है, उसमें कोई अय्याश नहीं आया है, उसमें कोई बदमाश नहीं आया है। लेकिन ऐ इमाम हुसैन, मैंने करबला के मैदान में एक अजीब बात देखा है, एक अजीब चीज को देखा है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि ए सिपाही, बता कि तूने अजीब बात क्या देखा है, तूने क्या अजीब देखा है। हजरत इमाम हुसैन से सिपाही ने कहा, उनके मानने वाले जो गए थे उन्होंने कहा कि ये इमाम हुसैन, करबला के मैदान में कोई नहीं था, करबला के मैदान के सरजमी में कोई नहीं था, लेकिन उसमें एक नकाबपोश औरत अपने दामन से, अपने ओढ़नी से करबला के मैदान को साफ कर रही है। चुई विवाद हजरत इमाम हुसैन सुनते हैं कि करबला के मैदान में एक नकाबपोश औरत अपने दामन से, अपने ओढ़नी से करबला के मैदान को साफ कर रही है। हजरत इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनके आंखों से लड़ियां जारी होती है, उनके आंखों से बेशुमार आंसू गिरना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन, आप क्यों रो रहे हैं, आप इतनी बड़ी गम भरी आवाज से क्यों रो रहे हैं, आप इतने अंदाज में क्यों रो रहे हैं, आप इतने शर्मसार होकर क्यों रो रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि ये मेरे सिपाही, ये मेरे मानने वाले, ये मेरे चाहने वाले, तूने जो करबला के मैदान में देखा है, कोई दुनियादार की माँ नहीं है, कोई अय्याश नहीं है, कोई मलाइका बुराने जन्नत नहीं है, उस करबला के मैदान में कोई आम औरत नहीं है। ये मेरे मानने वाले, उस करबला के मैदान में वो मेरी माँ फातिमा सो रहा है, वो मेरी माँ, मेरी फातिमा सो रहा है, वो मेरी माँ अपने दामन से करबला के मैदान को जो जा रही है उसे संभाल रही है। ये मेरे सिपाही, वो किसी दुनियादार की औरत नहीं है, बल्कि वो मेरी माँ फातिमा सो रहा है। इसलिए कि दुनिया वाले किसी के औलाद का हक समझे या न समझे, किसी दुनिया वाले किसी की बेटे के हक समझे या न समझे, दुनिया की माए किसी औलाद की हक समझे ना या न समझे, खास माँ अपनी औलाद की हक समझती है, खास माँ अपने बेटे की पहचान को समझती है, किस तरीके से खास माँ एक बेटे से प्यार करती है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि वो माँ अपने हाथों से करबला के मैदान को क्यों जा रही है, वो माँ अपने हाथों से मैदान को साफ क्यों कर रही है। इसलिए कि मेरी माँ जानती है कि मेरा बेटा दीन इस्लाम को बचाने के लिए, नबी के शरीयत को बचाने के लिए इसी करबला के मैदान में शहीद होगा और यही घोड़े से नीचे गिरेगा। कहीं ऐसा न हो कि मेरा बेटा जमीन पर गिरे और कोई अपनी गर्द गुब्बारा मेरे बेटे के जिस्म पर न लगे। कहीं ऐसा न हो कि मेरा बेटा जमीन पे गिरे और गिरने के बाद गर्द गुब्बारा, इकड़ी जो मेरे प्यारे पत्थर होते हैं वो मेरे बेटे को न लगे।
कैसा वो मंजर होगा, कैसा वो लम्हा होगा। कहते इमाम हुसैन जब माँ के कब्र पे गए थे तो माँ ने वादा किया था, माँ ने ये वादा किया था कि ये बेटा जब तुम हक के लिए कुर्बान होगा वहाँ तेरी माँ भी जलवाबार होगी, तेरे बाप अली मुर्तज़ा भी जलवाबार होंगे, तेरे भैया इमाम हसन भी जलवाबार होंगे। और उसकी बच्चे में तमाम कायनात ने कलमा पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी जलवाबार होंगे। तमाम दुनिया के मलाइके उड़ाने जन्नत पर हुकूमत करने वाले तेरे नाना नाना जान भी जलवाबार होंगे। इसलिए कि दुनिया वालों की मौत होती है तो रिश्तावादी सदार वाले देखते हैं, दुनिया वाले को मौत होती है तो दोस्तों एहबाब वाले देखते हैं, लेकिन ए इमाम हुसैन जब तेरी मौत होगी तो जन्नत के सरदार देखेंगे। मेरे प्यारे आखिरी दाव जब हजरत अली के साजादे हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त लड़ने का आ गया है, वो अब वक्त यजीदियों के मुकाबला करने का आ गया है। मेरे प्यारे 10 मिनट कहीं और हो सकता हो तो बोलूंगा, मेरे प्यारे सुनते चले जाइए, वक्त नहीं मिलेगा कि मैं आप लोगों को दोबारा मिलूंगा। ये आप लोगों का कर्म है, आप लोगों की दुआ है कि मैं यहाँ तक बैठा हूँ और यहाँ तक आपके सामने बोलता जाता हूँ। आप लोग हमारे लिए दुआ करते रहिएगा इंशाअल्लाह, ताकि मैं दीन के लिए खिदमत करता रहूंगा। और मुख्तसर के वक्त में हजरत इमाम हुसैन क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि अब यजीदियत का अब लास्ट वक्त हो चुका है, खेमे के तमाम आदमी चले गए हैं, खेमे के तमाम आदमी चले गए हैं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन अपने बिस्तर पर तड़प रहे हैं। उसी घराने का ज़ैनुल आबिदीन अपने बिस्तर पर एड़ियों से रगड़ रहे हैं कि अब्बा जान, इमाम हुसैन आप मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं भी जाके लड़ूं। हजरत इमाम हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि ये बेटा तुम करबला के मैदान में नहीं जाओगे, इसलिए कि मेरे खानदान में जितने थे सारे आदमी शहीद हो चुके हैं। ये बेटा अगर मेरे नाना जान की खानदान चलेगी, अगर मेरे नाना जान की नस्ल चलेगी तो ये बेटा तू बाकी रह जा, ये बेटा तू ज़ैनुल आबिदीन तू बाकी रह जा, ताकि मेरे नाना जान की खानदान चलेगी तो ज़ैनुल आबिदीन से चलेगी। यानी आप लोग को सैयदी घराने वाले मिलते हैं, रसूलुल्लाह के घराने वाले मिलते हैं तो ज़ैनुल आबिदीन के वजह से मिलते हैं। ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में बच गए थे, उसी बचने की वजह से आज तमाम इलाके में सैयदी घराने वाले। आखिर नाउ हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि अब वक्त आ गया है, अब लम्हा आ गया है। हजरत इमाम हुसैन तैयार होते होंगे तो कैसा लम्हा होगा, अपने चेहरे पर जब नबी के नवासे तैयारी में लगे होंगे तो कैसा मंजर होगा। आज दुल्हा बनते हैं तो बीवी को लाने के लिए बनते हैं, आज कोई खुशी होती है तो हार पहनाया जाता है, लेकिन इमाम हुसैन को जब सजाया जा रहा था तो मेरे प्यारे दीन को उठाने के लिए सजाया जा रहा था। इमाम हुसैन अपने सर को कटाने के लिए अपने चेहरे को बांधते होंगे। अल मुख्तसर हजरत इमाम हुसैन अपने नाना जान के बेटे को बांधते हैं, अपने नाना जान के जुब्बे अतहर को पहनते हैं और जुब्बे अतहर को पहनने के बाद अपने अब्बा जान की तलवार को लेते हैं, अपने अब्बा जान के तलवार को लेकर करबला के मैदान की तरफ जाते हैं और ये हमला एक वाज़ो नसीहत की तकरीर करते हैं कि ये यजीदियों वालों अभी वक्त है, ये यजीद मेरे नाना जान के मानने वालों अभी वक्त है, ये मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वाले अभी वक्त है। अभी तुमने मेरा साथ दे दिया, अभी तुमने हुसैन को बचा लिया तो समझो कि तेरा दुनिया भी सुधर गई और तेरी आखिरत भी सुधर गई। अगर तूने इमाम हुसैन के गर्दन पर अगर तलवार चला दिया तो समझो कि तेरी दुनिया भी सुधर गई और तेरी आखिरत भी सुधर गई। हजरत इमाम हुसैन जब करबला के मैदान की तरफ जाते हैं और मुदल्दल तकरीर करने के बावजूद भी जिस पर भूत ही सवार हो, जिस पर शैतानी का आदाव ही तैयार हो, जिस पर शैतान हमला कर रहा होगा, उसको क्या पता कि नबी के खानदान वालों की पावर क्या होती है, नबी के खानदान वालों की शान क्या होती है। अरे नबी के खानदान वालों की पावर ये है कि अगर जमीन पे ठोकर मारे तो जमीन सोना होता है, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं था। हजरत इमाम हुसैन क्या करते हैं कि यजीदियों से मुकाबला शुरू हो जाती है। मेरे सारे कैसा वो मंजर होगा
کہ سکینہ اپنے چچا کو دیکھ رہی ہوگی، سکینہ امام حسین کو دیکھ رہی ہوگی، اونو محمد یہ بھی شہید ہو گئے، ان کی بات کو میں نے چھوڑ دیا ہے، یہ بھی شہید ہو گئے ہوں گے۔ حضرت سکینہ دیکھ رہی ہوں گی، شہربانو دیکھ رہی ہوں گی، زین العابدین دیکھ رہے ہوں گے، یعنی تمام کہنے والے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب میرے حسین جائیں گے تو یہ بھی واپس نہیں آئیں گے، اب میرے امام حسین جائیں گے تو یہ بھی واپس نہیں ہوں گے۔ بیکار کم وقت میں سنیے، حضرت امام حسین یزیدیوں سے مقابلہ کرنا شروع کرتے ہیں، یزیدیوں سے لڑنا شروع کرتے ہیں۔ کتابوں کے اندر ہے یہ شیر خدا کے بیٹے نے اس طریقے سے یزیدیوں پر حملہ کیا، شیر خدا کے بیٹے نے اس طریقے سے مقابلہ کیا کہ جدھر حضرت امام حسین کا گھوڑا کا ٹاپ پڑتا تھا، تمام یزیدیوں کو اس طریقے سے کاغذ اور مولی کے طرح کاٹا جاتا ہے، اس طریقے سے امام حسین کاٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس طریقے سے یزیدیوں کے پتہ کو کاٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، حضرت یزیدیوں کے نام و نشان کو مٹاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کسی ماں کے لال نے ایسا دودھ نہیں پیا تھا کہ امام حسین پر اپنا قابو کر لے، اس لیے کہ امام حسین اگر اپنے سر پر بیٹا مانے تھے تو مدینے کے تاجدار کی بیٹا تھی، اگر اپنے سر پہ جو چوپا چڑھائے تھے وہ نانا جان کی چوپا تھی، اور جو اپنے ہاتھوں میں تلوار جو دیے تھے ان کے ابا جان حیدر کرار کی تلوار تھی۔ تو کون ایسے مائی کا لال ہو سکتا ہے جو امام حسین کے سامنے مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت امام حسین لڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، حضرت امام حسین بھی یزیدیوں سے مقابلہ اپنے نانا جان کے حق کے لیے مقابلہ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن آخر داؤ کیا ہوتی ہے کہ امام حسین کو بھی امام حسین کی بھی جان شہادت پلایا جا رہا ہے، امام حسین پر تیروں کی بارش کی جا رہی ہے۔ کیا وہ منظر ہوگا جب امام حسین پر تیر چلتی ہوگی؟ کیا وہ منظر ہوگا جب امام حسین پر بھالے چلتے ہوں گے؟ نبی فرماتے ہیں کہ امام حسین کو غمگین ہونے سے میں غمگین ہو جاتا ہوں، امام حسین کو رونے سے میں پریشان ہو جاتا ہوں، امام حسین کے تختی کا فیصلہ میں نہیں کر پاتا ہوں، امام حسین اگر میرے پشت بچا جائے تو میں سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتا ہوں۔ اسی امام حسین کو جب یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں قتل کر رہے ہوں گے، جب امام حسین کو اوپر تلوار چلتی ہوگی تو مدینے کے تاجدار کے دل پر کیا بیتا ہوگا؟ مدینے کے تاجدار کے آنکھوں میں آنسو کس طریقے سے آتا ہوگا؟ بیچارے حضرت یزیدیوں نے جب حضرت امام حسین پر تلوار کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں کا بوچھار چل رہا ہے، اور میرے پیارے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، حضرت جمعہ کی یاداش حضرت امام حسین صبح سے لے کر شام تک لڑتے نظر آ رہے ہیں، لیکن جمعہ کی اذان ہوتی ہے، ظہر کے وقت کا اذان جب ہوتا ہے تو حضرت امام حسین اپنے تلوار کو روک دیتے ہیں۔ کسی مائی کے لال میں یہ طاقت نہیں تھا کہ امام حسین پر اپنا وار کر سکے، لیکن امام حسین حق کی پہچان دیتے تھے۔ جو ہی مسجدوں سے اذان ہوئی، حضرت امام حسین کے کانوں میں جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی تو امام حسین نے کہا کہ میں تو ان یزیدیوں کے سامنے اپنے سر کو دے سکتا ہوں، لیکن خدا کے پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا، خدا کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے نانا جان کے بتائی ہوئے طریقہ کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر سر کٹ جائے تو کٹ جائے، لیکن نماز نہ چھوٹنی پائے۔ جب حضرت امام حسین اپنے تلوار کو رکاتے ہیں تو یزیدیوں نے کہا کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا شخص ہے، اتنے تیر اور بھالے چلے ہیں، اتنے تلوار چل رہے ہیں کہ امام حسین اگر تلوار کو روک دیں گے تو یزیدی سر کو قلم کر دیں گے، لیکن اتنی مشکل گھڑی میں، اتنی کٹھن گھڑی میں حضرت امام حسین اپنی تلوار کو روک دیتے ہیں۔ تو لشکریوں نے کہا کہ اے امام حسین، اتنی بلا میں آپ اپنے تلوار کو کیوں روکے ہیں، اتنی کٹھن گھڑی میں آپ اپنے تلوار کو کیوں روکے ہیں؟ تو میرے پیارے آؤ دن کی جذبات کو دیکھو، حضرت امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حق کے لیے لڑتا ہوں اور حق کے لیے لڑوں گا۔ تم نے دیکھا کہ امام مسلم کی شہید ہوئے، میری نماز قضا نہیں ہوئی، نہ میرے ماں کے بچے انتقال ہوئے، میری نماز قضا نہیں ہوئی، حضرت انتقال ہوئے، میری نماز قضا نہیں ہوئی،
وہ ابھی کبھی انتقال ہوئے میری نماز قضا نہیں ہوئی. حضرت علی اصغر دم توڑے میری نماز قضا نہیں ہوئی. حضرت قاسم کی جوانی لٹی میری نماز قضا نہیں ہوئی. علی اکبر کی جوانی لٹی میری نماز قضا نہیں ہوگی. تو یاد رکھ لو یزیدیوں کہ امام حسین سارے صبح کو برداشت کرتے رہے, کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. اور جب امام حسین اپنے سر کو کٹائیں گے کبھی نماز قضا نہیں ہوگی, کبھی نماز قضا نہیں ہوگی. میرے پیارے حضرت امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا جان کے دین کے لیے لڑتا ہوں, اگر اس دین کے بچانے کے لیے گھر کا گھر تو لٹا ہی چکا ہوں, اگر اس سے نہ بچے گا تو اپنے سر کو کٹا کے بچائی. حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ یزیدیوں تھوڑا رک جاؤ, یہ یزیدیوں تھوڑا سمے دو کہ میں نماز پڑھ لوں. میرے پیارے پانی تو بند ہی ہو چکا تھا, لیکن امام حسین پر اس سے بارش تینوں کی ہوئی تھی کہ امام حسین خون ہی میں لگ پڑتے, خون ہی سے وجہ کر لیے تھے. اگر آج کوئی سی پڑھیں گے تو کوئی مائی کا لال خون سے وجہ نہیں کیا ہوگا, لیکن امام حسین کی سی پڑھی جائے گی تو امام حسین خون سے وجہ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں اور مصلی کی طرف بڑھ رہے ہیں. مصلی کی طرف کربلا کے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے پیارے خون سے تو وضو بنا ہی ہوا ہے, خون سے لکڑ تو سینہ ہوا ہی ہے, خون سے تو جسم سے فوارے نکل ہی رہے ہیں. حضرت امام حسین نے اللہ کو پڑھ کر کی صدائے کو بلند کر کے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں, نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. جو ہی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جب ایسے امام حسین سبحان رب العالی کرنے کے لیے جب سجدے میں سر کو ٹیکتے ہیں, جو ہی سجدے میں سر کو ٹیکتے ہیں, میرے سارے اپنے نانا جان سے امام حسین نے کہا تھا کہ اے نانا جان آپ جب بھی سجدہ کرتے تھے تو سجدے کو سر سے اٹھا دیتے تھے, لیکن یاد رکھنا نانا جان ایک دن ایسا وقت آئے گا, ایک دن ایسا لمحہ آئے گا کہ آپ سر کو جب سجدے میں جاتے تھے تو اٹھا لیتے تھے, لیکن امام حسین کو جب سجدے میں سر جائے گا تو ملائکہ دیکھیں گی, پورے کلمہ دیکھیں گے, تمام انسان دیکھیں گے, تمام یزیدی دیکھیں گے, تمام میرے خاندان والے دیکھیں گے, یعنی سب امام حسین کو سجدے میں جاتے ہوئے دیکھیں گے, لیکن سجدے سے سر کو اٹھتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا. حضرت امام حسین جب اپنے سجدے کو سبحان رب العالی کہنے کے لیے جب سجدے کو زمین پہ ٹیکتے ہیں تو یزیدیوں نے کہا کہ اب اس سے بڑھیا موقع نہیں ملے گا, اب اس سے کوئی اچھا وقت نہیں ملے گا, اس لیے کہ جب تک یہ تھا تو شیر کے جیسے لڑا کرتا تھا, جب تک اس کی تلوار نہیں رکتی تھی تو کوئی مائی کا لال اس کے سامنے نہیں بڑھتا تھا. اگر اس کو قتل نہ کیا جائے گا تو نماز پڑھ کے اٹھے گا تو یزیدیت کا نام و نشان کو ختم کر دے گا, یزیدیت کی دھجیاں اڑا دے گا. میرے پیارے اسی میں صبر لگی اٹھتا ہے اور امام حسین کے گردن پر تلوار کا وار کرتا ہے. میرے پیارے وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب امام حسین کی گردن نمازوں میں کٹی ہوگی, نانا جان کے لیے کٹا ہوگا, قرآن کے لیے کٹا ہوگا, اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے کٹا ہوگا. صبر لیکن اٹھتا ہے اور امام حسین کے سر کو جسم سے پرواز کر دیتا ہے. حضرت امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے, حضرت امام حسین کی در الگ ہو جاتی ہے. میرے سارے یہاں سے بہت واقعات ہیں, یہاں سے بھی بہت زیادہ واقعہ ہے. حضرت امام حسین کے جو سر ہوتا ہے اسے تلواروں کے نوک پر سجا کر تمام علاقے میں گلیوں میں گھمایا گیا. لیکن یہ یزیدیت کیا جانتے تھے کہ امام حسین کی پاور کیا ہے. امام حسین کی گردن کٹ جانے سے امام حسین کا سر نیچا نہیں ہو سکتا, حضرت امام حسین کا سر نیچا نہیں ہو سکتا. یزیدی تو شان جتا رہے تھے کہ امام حسین کے سر کو قلم کر کے میں تلوار کے بھالے کے نوک پر آسمان کی طرف اچھال رہا ہوں, لیکن وہاں خدا کا کرشمہ
نہیں ہو رہا تھا، خدا نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ یزیدیوں اگر امام حسین زندہ تھا تب بھی اس کا سر اونچا تھا، اور جب انتقال ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، تب بھی اس کا سر اونچا ہی رکھے گا۔ یعنی جب تک زندہ تھا تب تک اس کا سر اونچا تھا، اور یہ امام حسین میرے لیے اپنے سر کو کٹا دے گا تو ایسا بہانہ بناؤں گا کہ تم ہی امام حسین کے سر کو اوپر اٹھا دو گے، جہاں یزیدیت کی سر دکھائی نہیں دے گی وہاں میرے امام حسین کا سر دکھائی دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہداء کربلا، حضرت علامہ مولانا یوسف علی صاحب خولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ وقت اتنی پسند آئی، یہ لمحات اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے نبیوں سے، پورے ماننے والوں سے، پورے عالموں سے، پورے رہبری کرنے والے پیشواؤں سے یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین 10ویں محرم الحرام کو اس دنیا ریتی جمعہ کے دن اپنے روح کو پرواز کیا۔ یہ نشانہ، یہ وقت، یہ لمحات مجھ کو اتنا پیارا ہے کہ کل قیامت کا دن بھی 10ویں محرم الحرام کو کر دوں گا، اور 10ویں محرم الحرام کی جو دن ہوگی وہ جمعہ کو کر دوں گا۔ یعنی میرا امام حسین انتقال ہوا تو 10ویں محرم الحرام کی اور جمعے کا دن ہوگا، یہی جمعہ ہوگا اور یہی 10ویں محرم الحرام ہوگی۔ امام حسین کا فیصلہ اس دن کو کر دوں گا اور کہہ دوں گا کہ یہ یزیدیوں میرا حسین صحیح تھا، میرا نبی صحیح تھا، میرے ماننے والے صحیح تھے، اس کے بدلے میں اسی دن کو تم نے امام حسین کو قتل کیا تھا، تم نے امام حسین پر پھانسی چلائے تھے، اس کی وجہ میں تمام نبی کے خاندان والوں کو جنت میں ڈالتا ہوں اور تمام یزیدیوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈالتا ہوں۔ میرے سارے وقت بہت ہو گئی، وقت کا بہت زیادہ وقت ہو گیا اور ہم لوگوں کو بھی دور جانا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ گاؤں کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، جو بھی گاؤں کا نام معلوم ہے اللہ تبارک، بڑی پٹی گاؤں کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑی پٹی میں اتنا دولت دے، اس بڑی پٹی میں اتنا پیسوں کی برسات ہو کہ ایسے ایسے کئی امام حسین کے رسم و رواج کو منایا جائے، اور یہ پیغام بڑی سے دیا جائے کہ اے یزیدیوں، تو نے 1400 سال پہلے امام حسین کو نہیں مانا، لیکن امام حسین کے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والے آج بھی امام حسین کے جشن کو منائیں گے اور جب تک زندہ رہیں گے تب بھی مناتے ہی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں والوں کی اتنا شان و شوکت دے، شہرت دے، اس گلیوں میں پیسے کی بوچھار ہو اور جدھر سے آدمی چلے امام حسین کا دیوانہ بنتا چلے، امام حسین کا ماننے والا بنتا چلے۔ بہت وقت سے ہماری مائیں وہاں بیٹھی ہیں، بہت وقت سے ہماری چاچی بیٹھی ہیں، بہت وقت سے آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے مولا تبارک و تعالیٰ، ہماری چاچی، ہماری مامی، ہماری خالہ، ہماری چچا جی سے دادا کی عمر کے بیٹھے ہیں، مولا تعالیٰ سارے انسانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کو امام حسین کے صدقے میں مولا تعالیٰ ان کی سگائی کبائر گناہوں کو معاف عطا فرما اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وہ آخری جامع اگر نماز میں حب رسول ہے، جامع اگر نماز میں حب رسول ہے تو برگاہ حق میں سے یہ عبادت قبول ہے، جامع اگر نماز میں حب رسول ہے تو برگاہ حق میں سے یہ عبادت قبول ہے۔ اور یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، میرا گلے امید مہکتا دکھائی دے، یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، میرا گلے امید مہکتا دکھائی دے، اور جہاں میں سجدہ کروں وہی کعبہ دکھائی دے، اور سجدے سے کروں کہ تو مدینہ دکھائی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔